آپ کو متعدد فیصلے گنوائے ہیں شعیب شاہین صاحب نے کہ جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں عدالت آپ کے کنٹرول میں آئے، اور پھر اگر کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ تھی پی ٹی آئی سے تو ان کے حق میں تو نہیں گئی۔ وہ تو کہتے ہیں 5 روز تک خان صاحب کے سیل کی بجلی معطل تھی، ان کو نماز تک پڑھنے کے لیے سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی۔ مطلب یہ ان کی حالت زار ہے جیل میں ایز وی اسپیک۔ لیکن مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا کہ جیل میں ان کی کیا سہولیات ان کو ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن جو اخبارات میں پڑھا ہے یا جو کورٹس میں رپورٹس سبمٹ ہوئی ہیں، جو سہولیات عمران خان صاحب کو اس وقت میسر ہیں وہ شاید اس وقت پاکستان کے کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہیں، اور شاید اس سے پہلے بھی جتنے پولیٹیکل لوگ جیلوں میں رہے ہیں ان کو بھی شاید یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ میں یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی تکلیف میں رکھا جائے، ان کو کوئی اذیتیں دی جائیں، ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا جو وہ قانون کے مطابق چیزیں ان کو ملنی چاہیے، جو سہولیات ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن جو تاثر پی ٹی آئی کے لوگ اکثر دیتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ان کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ اور ایکسرسائز کی مشین اگر ان کو ملی ہوئی ہے تو ابھی تو شاید نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں پتا بات ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن میرے پاس صحیح صاحب وہ کہتے ہیں وہ ساری پرانی باتیں ہیں، پہلے ضرور تھا بہتر صورتحال تھی لیکن اب تو بجلی نہیں ہے ان کے سیل میں، اور اس حد تک ایک دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ پانی بھی ان کے سیل میں نہیں دیا جا رہا تھا۔ دیکھیں اب اس کی کنفرمیشن تو جو منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہی کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی صورتحال شاید ممکن ہو سکتی ہوگی کہ 5 دن تک جو ہے وہ بالکل بجلی کے بغیر کسی کو رکھا جائے، اور ایسے شخص کو جو سابق وزیر اعظم بھی رہا ہو، جس کے متعلق پی ٹی آئی مختلف عدالتوں میں جا کر سہولیات دے بھی لیتی ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کہہ رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی نہیں کہ ایسا ممکن ہوگا۔ یہ بالکل پوچھنے والی بات ہے، اور یہ کالے ناگ والی بات پہ بھی کامنٹ کیجئے گا سعید صاحب۔ ابھی بتایا تو ابھی آپ کو مولانا صاحب نے کہ کیوں کہا گیا تھا اس کو کالا ناگ، انسانی حقوق کی پامالی، فوجی عدالتوں کو ہر طرح کا کور، بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو کہ ان کی وجہ سے، مولانا صاحب کی وجہ سے نکالی گئی ہیں، جس کے آپ لوگ بہت حامی تھے اور حمایتی تھے۔ نہیں، ہم بالکل ہر چیز کے حامی نہیں تھے۔ بھٹو زرداری صاحب آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بہت اہم کردار ہے، اور ایک سیاسی کارکن کی وجہ سے میرا بھی ان موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے کہ آئینی ترامیم میں حتی الامکان ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے، اور مولانا صاحب کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے نہ صرف جے یو آئی بلکہ پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ کم از کم راضی کر لیا کہ جو ترامیم ہے اس پر ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہ بات انہوں نے خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس میں کہی کہ جو کچھ ترامیم جس پہ اتفاق ہوا ہے ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے، ہم ووٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ چونکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں پہ دباؤ ہے، ہمارے لوگ گرفتار ہیں۔ تو انہوں نے ووٹ نہ دینے کی یہ وجہ نہیں بتائی کہ جو ترامیم ہو رہی ہیں ان پہ اختلاف ہے۔ تو یہ بھی صرف مولانا صاحب کی وجہ سے ممکن ہوا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا، اور پی ٹی آئی کی اعتراض تھا۔ میں ذرا مکمل کر دوں گا تو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اعتراض تھا ترامیم پہ، جو میں نے ٹی وی پہ سنا، جو ان کے چیئرمین صاحب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے تھے جب آخری دفعہ وہ گئے تھے، تو جو انہوں نے کہا میں نے تو وہ سنانا ان کی انڈور میٹنگز میں کیا ہوا، شیخ صاحب کیا کہہ رہے تھے، گور صاحب کیا کہہ رہے تھے، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن حافظ صاحب بیٹھے ہیں اس بات کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ جو کنسلٹیشن جے یو آئی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی، مولانا صاحب ان باتوں پر اعتماد میں لیتے تھے پی ٹی آئی کو بھی، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو تجاویز آتی تھیں اس کو بھی وہ شامل کر لیتے تھے اور اس پہ بات ہوتی تھی۔ تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب کا بہت بڑا کردار رہا، اور اگر یہ ترامیم بہت زیادہ متنازع نہیں ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار مولانا صاحب کا ہے۔ پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، پھر تو صحیح انہوں نے کہا کہ انہوں نے ناک سے وہ کیا زہر نکالا، یہ تو ٹھیک ہوئی نا سٹیٹمنٹ۔ نہیں وہ تو دیکھیں مولانا صاحب بی بی سی پہ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ متنازع سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کچھ لوگوں کو؟ نہیں، انہوں نے بی بی سی کے علاوہ انہوں نے اسمبلی میں جو تقریر کی اس پہ بھی کہا، لیکن انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ناگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری کی جو عدالت تھی وہ ناگ تھی جو وزیر اعظم کھا جاتی تھی، تو کہنے کا مطلب، لیکن اس بات پہ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب کی جو بیچ میں جو ان کا رول تھا اس کی وجہ سے کنسنسس ڈیولپ ہوا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو شاید اوریجنل ڈرافٹ کے اندر شامل تھی وہ اس میں سے نکل گئی۔